آج کل جو ہے وہ آپ نے بریک لی ہوئی ہے اپنی سیاست سے، لیکن آپ انڈیا کی سیاست پہ بڑا تبصرے کر رہے ہیں اور وہاں آپ نے ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ پاکستان میں تو سیاست کی فی الحال اجازت نہیں ہے نا، بالکل ریٹل ہو گئے ہیں یہ بی جے پی والے اور ہندو مہاسبھا کے ایکسٹریمسٹ۔ آئی کوڈنٹ بلیو کہ نریندر مودی نے جس طرح سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے میری ٹویٹس کے اوپر بھی انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور اوور آل جو ریٹلڈ ہیں جس طرح سے بی جے پی کے لوگ پریشانی ہے، پریشانی ہے، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ راہل گاندھی نے ہیز پکڈ اٹ اپ۔ یوگی کی آپ باتیں سنیں ہیں، اینڈ ہی از ناؤ ون آف دا کینڈیڈیٹ فار نیکسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، تو اس آدمی کو تو مطلب ہیٹ مانگری میں جیل میں ہونا چاہیے۔ جو فیلئر ہے نا مودی کے مقابلے میں، وہ ووٹر کا فیلئر نہیں ہے، وہ وہاں کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے۔ کیجریوال جو ہے وہاں پہ اریسٹ ہو گئے، تو جو پاکستان میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، اس طرح کی الیکشن جو ہے وہ شاید ہندوستان میں بھی وہ کرانے کا پلان جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو ہم نے چھوڑا ہی نہیں کبھی، پی ٹی آئی ہی میری تو آئیڈینٹی ہے۔ عمران خان کا نام لینا ٹی وی کے اوپر کوئی بین نہیں ہے، بٹ کیا پریکٹیکلی آپ لے سکتے ہیں؟ اس طرح کی لیڈرشپ نے بیچاری نے کیا اسٹینڈ لینا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں میرا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، فلانا ناراض ہو گیا تو میں تو آج ہی باہر ہوں۔ تو اس طرح کی لیڈرشپ پھر کیا اسٹینڈ لے گی؟ ہمارے ہاں جو ہوا ہے وہ تو دنیا میں ہونا نارتھ کوریا وغیرہ میں ہوتا ہوگا، اسٹالن کے دور میں یو ایس ایس آر میں ہوتا ہوگا۔ ہر بندہ لے بھی نہیں سکتا نا پریشر۔ میں جب شروع میں تھا تو میں ایک دفعہ جو میری بیوی کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا، وہ بیمار ہو گئی، اسے 3 دن ہاسپٹلائز ہو گئی۔ کب پبلش ہو رہی ہے آپ کی کتاب؟ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ عوام کو لوگ سمجھتے ہیں اسٹوپڈ ہے، ان کو کیا پتہ ہے۔ ابھی وہاں پہ سول سوسائٹی اتنی نہیں مری جتنی پاکستان کے اندر بیڑا غرق ہو گیا، تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، پچھلا وقت بھی گزر گیا ہے۔ وقت کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ربیہ خان، اور آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ان سے ہم پاکستان کے حالات پر، پاکستان کی سیاست پر، ان کی اپنی سیاست پر بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی اور موقع پر۔ آج کل وہ انڈین الیکشنز پر کافی ایکٹیولی تبصرے کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، وہاں کا جو میڈیا ہے، اس پر بھی چھائے ہوئے ہیں، اور جلسے جلوس میں مودی صاحب بھی ان کا نام لے رہے ہیں، میڈیا بھی ان کا نام لے رہا ہے، اور ان کے کلپس چلا رہا ہے، ان کے ٹویٹس چلا رہا ہے۔ تو ہم آج انڈین الیکشنز پر ہی ان سے کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ سو لیٹس ویلکم فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم فواد۔ السلام علیکم جی، اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو۔ آپ آئے، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے آپ کو رہائی کی مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ ویسے تو آپ کے سیاسی شعور پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جب تک سیاستدان جیل نہ کاٹ کر آ جائیں، اور اب تو یہ بھی کرائٹیریا ہو گیا ہے کہ 2-4 دن کی جیل نہیں، تھوڑی لمبی جیل نہ کاٹ کر آ جائیں تو سیاستدان جو ہے وہ نکھر کر نہیں آتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد کہ اب جو ہے وہ آپ انفارچونیٹ تھرڈ ورلڈ پالیٹکس ہے، ورنہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاسی میدان میں جو ہے وہ آپ کو پولیٹیکل اینیمل کہا جاتا ہے، سیاست میں آپ ایک عرصے سے ہیں، سیاست کو بڑا کلوزلی سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں پہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ اسد عمر نے کہا تھا ایک دفعہ، ایک کوٹ تھا ان کا کہ جہاں ہماری سیاست ختم ہوتی ہے وہاں سے فواد چودھری کی سیاست شروع ہوتی ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ آپ نے بریک لی ہوئی ہے اپنی سیاست سے، لیکن آپ انڈیا کی سیاست پہ بڑا تبصرے کر رہے ہیں، اور وہاں آپ نے ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح، جیسے آپ مچا دیتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے یو آر ٹاک آف دا ٹاؤن۔ پاکستان میں تو سیاست کی فی الحال اجازت نہیں ہے نا، پاکستان میں تو آئینی ابھی معطل ہے، تو اس کو جب تک بحال ہوتا ہے اس وقت تک آپ ظاہر کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہندوستان کی سیاست کا پاکستان پہ بہت امپیکٹ ہے اور بہت اثر ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے گزشتہ 76 سالوں میں پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، جو فیصلے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے پاکستان پہ اثر ڈالا ہے، اور پاکستان کے فیصلوں نے ہندوستان کے فیصلوں کو اثر ڈالا ہے، ڈسپائٹ کہ یہ پارٹیشن جو ہے وہ ایک بڑا اب طویل عرصہ ہو گیا ہے، 76 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا، مطلب ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اس وعدے پہ بنا تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے رائٹس کو بھی ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور پرزرو اینڈ پروٹیکٹ کریں گے۔ سو انفارچونیٹلی 20 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت ہندوستان میں، ان کے رائٹس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہمارے جو کشمیر میں جو کچھ ہوا،
جو 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے، مجھے تو بہت ہی شرم آتی ہے. اور آئی تھنک ایز اے پاکستانی جو ہے ہمارے اپنے ہی خیر اس وقت بڑے برے حالات ہیں، ہم کون سا کوئی مقبوضہ کشمیر سے کوئی کم حالات میں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو جس طرح ہم نے اکیلا چھوڑا، کشمیریوں کو جس طرح ہم نے اکیلا چھوڑا، ظاہر ہے کہ اس پہ ہر پاکستانی جو ہے اس کو دل سے شرمندہ ہونا چاہیے. اچھا یہ میں الیکشن کیونکہ بڑے انٹرسٹنگ ہے انڈیا کے الیکشن، صرف ہمارے لیے نہیں دنیا بھر میں جو ہے وہ ان پہ کافی کلوز نظر رکھی جا رہی ہے، اور یہ اتنا لمبا اور ایکسٹینسو پروسیس ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے اسپیشل ہیں یہ الیکشنز. اس پہ میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی، لیکن ایک چیز جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ پولیٹیکل اینیمل مانا جاتا ہے آپ کو، دوسرا کہ نیریٹو بنانے میں جو ہے نا وہ فواد صاحب بہت آگے ہیں. تو بیانیہ بنانا ہو تو ان سے بہتر جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا. آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے، تب بھی آپ جو ہے وہ سرخیوں میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسی ایک میں تو کہوں گی ایک مردہ منسٹری تھی، اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ جان ڈال دی تھی. اور ہیڈ لائنز جو ہیں وہ چاہے وہ عید کے چاند کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، اور اب جو ہے وہ آپ انڈین پالیٹکس پہ تبصرے کر رہے ہیں، تو مودی بھی آپ کا نام لے رہے ہیں، بی جے پی بھی آپ کو، میڈیا بھی. ہاں مودی اپنی پوری تقریر جو ہے وہ اس پہ کر دیں گے، اور مجھے تو لگا بالکل ریٹل ہو گئے ہیں یہ بی جے پی والے اور ہندو مہا سبھا کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں. اور آئی کوڈنٹ بلیو کہ نریندر مودی نے جس طرح سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی. ہاں، اور میرے خیال سے تو یہ ہر دفعہ دے ڈو لک فار فیکٹر کہ کس طرح سے پاکستان کو ڈو لک فار اے چانس کہ کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ اپنی سیاست میں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہندوستان کا فیکٹر نہیں رہا الیکشنوں میں، لیکن ہندوستان کے اندر اب بھی ہے. اور اسپیشلی ممبئی حملے کے بعد جس طرح سے پاکستان کو وہاں پہ نیگیٹیولی پورٹری کیا گیا، فلمیں آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں، اور چونکہ ہندو مہاسبھا کا اثر بڑھتا گیا تو انہوں نے اس ایکسٹریمزم کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو پھر زیادہ استعمال کیا. اور میں سمجھتا ہوں ایکچولی کہ پاکستان میں ہندوستان کے الیکشنوں پہ اتنی بات نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ الیکشن ہے پاکستان کے لیے بھی، اور خصوصاً جو ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان ہے اور جو کشمیری ہے وہ اس سے بڑا افیکٹ ہوگا. اور یہ اب آپ نے صحیح کہا کہ اپنی فلموں اور بالی ووڈ کے ذریعے جو ہے انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے ابھی، خاص طور پر حال ہی میں آئی تھنک لیڈنگ اپ ٹو الیکشنز تو بہت زیادہ، بلکہ فلموں کو آ کے انہوں نے، ابھی میں ایک مودی کی اسپیچ دیکھ رہی تھی تو وہ آرٹیکل 370 والی تھی آئی تھنک مووی، تو انہوں نے اس پہ جلسے میں آ کے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے اور اس پہ بات کیا. آپ یہ دیکھو کہ جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو اس کے بعد جب کشمیر میں انہوں نے 370 آرٹیکل جو ہے وہ اس کو ریموو کیا اور پروٹیکشن ختم کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے، کیونکہ ہمارے اوبیسلی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر مزاری ہیں، بہت لوگ جو ہیں وہ تو چاہتے تھے کہ بالکل آپ ختم کر دیں ریلیشن شپ، لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ ہم پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ کے جو مدعے ہیں ان کے اوپر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور جو گورنمنٹ ان کی اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ جو ایک ایکسٹریمسٹ نیریٹو لے رہی ہے اس کی ہم مخالفت کریں. فار ایگزامپل جو فلمیں ہیں وہ لوگوں کو جوڑتی ہیں، تو ہم نے پنجابی فلمیں الاؤ کروا دی اور ہم نے انڈین موویز پہ بین نہیں لگایا. لیکن کیا ہوا وہاں پہ، جو ممبئی میں جو ہندو ایکسٹریمسٹ تھے ان کے دباؤ کے اندر جو ہندوستانی پروڈیوسرز جن میں بہت مسلمان بھی تھے، ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنی فلمیں پاکستان میں ریلیز کر سکیں. سو ڈسپائٹ دیئر واز نو بین، ہندوستانی فلموں کی یہاں پہ لگنا ہی بند ہو گئیں، کیونکہ وہاں پر اب آپ دیکھو نا سلمان خان کے اوپر جو حملہ ہوا ابھی، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے نریندر مودی اور ان کی لوگ شامل ہیں، شاہ رخ خان، عامر خان، سب وہ اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. یہ وہاں بلکہ ہی ایون سیڈ ونس کہ میں اور میری وائف پہلی دفعہ سوچا ہم نے کہ ہمیں شوڈ بی موو آؤٹ آف انڈیا. ایگزیکٹلی. اور ایکچولی اگر آپ 1926 سے لے کے 1946 تک کی جو سیاست ہے ہندوستان کی وہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا. اور جواہر لال نہرو جن کے کریڈٹ بھی بہت ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے لیڈر تھے، ایکچولی ٹو گیو دا کریڈٹ ٹو جواہر لال نہرو، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1930 میں کمپلیٹ آزادی، مکمل آزادی یا سوراج کا نعرہ لگایا اور لاہور میں لگایا تھا. تو لیکن جو نہرو تھے اور گاندھی جی تھے اور پٹیل تھے، انہوں نے قائد اعظم کے اس پوائنٹ کو انڈرمائن کیا اور یہ کہا کہ نہیں،
80% ہندو ہے یہاں پہ. وہ ہندو جو ہے اس کے اندر اکثریت جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے اور اس سے پہلے سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ یہ جب بھی موقع ملے گا برٹش یہاں سے جائیں گے, ہندو وہاں پہ آئیں گے تو الٹیمیٹلی ہندو مہاسبھا اکثریت لے گی. اور آج دیکھیے وہاں پہ کانگریس اور جو لبرل ممتا بنرجی ہیں, کیجریوال ہیں, یہ جو لبرلز مطلب ان کو کہا جا سکتا ہے جو کمیونل پالیٹکس نہیں کرتے, ان کا کیا حال ہے. اور جو کمیونل پالیٹکس کر رہا ہے نریندر مودی اور RSS اور دوسرے لوگ جو ان کے الائنس میں شامل ہیں, آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت رائز کے اوپر ہے. اور جناح صاحب پرووڈ ہر پوائنٹ کے اوپر محمد علی جناح جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئے. اور انفارچونیٹ ہے کہ اب یہ جو الیکشنز ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم 400 سیٹیں جیتیں گے. ہاں بالکل, اپنے الائنس کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 400 سے سیٹیں 400 سے بھی اوپر بلکہ لے جائیں گے. آن گراؤنڈ اگر الیکشنز کی بات کریں تو جس طرح سے انہوں نے پورے ماحول کو ایک طرح سے ہائی جیک کیا ہوا ہے جو اس وقت حال ہے انڈیا میں, اسپیشلی لیڈنگ اپ ٹو الیکشنز جو ہے. آپ پارٹی کے آپ کو پتہ ہے وہ کیجریوال پہلے گرفتار ہو گئے تھے, اب تو خیر ان کو رہا بھی کر دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے, لیکن ان کو گرفتار کر لیا, پھر کانگریس کے اکاؤنٹس جو ہے وہ فریز کر لیے, پھر میڈیا پہ جس طرح سے مودی کا کنٹرول ہے, سوشل میڈیا پہ کہ تو وہ مطلب کنگ بنے ہوئے ہیں انڈیا میں. کوئی چانس ہے کانگریس کا, ذرا بھی چانس نظر آتا ہے؟ دیکھو میں جو لیٹسٹ میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ مودی اتنا وہاں پہ سیٹیں نہیں لے جا رہے جتنی ان کو لگ رہا تھا. اور اس سے اور یہ جو جس طرح سے میری ٹویٹس کے اوپر بھی انہوں نے ریئیکٹ کیا, اور اوور آل جو ریٹلڈ ہیں جس طرح سے BJP کے پریشانی ہے, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ راہل گاندھی نے ہیز پکڈ اٹ اپ. اور جو اس وقت کی وہاں پہ اور پھر دھاندلی بھی وہاں پہلی بار آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن, یہ جو آپ نے جیسے بات کی اریسٹس کی, کیجریوال جو ہے وہاں پہ اریسٹ ہو گئے, تو جو پاکستان میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اس طرح کی الیکشن جو ہے وہ شاید ہندوستان میں بھی وہ کرانے کا پلان جو ہے وہ کر رہے تھے. ظاہر ہے ابھی وہاں پہ سول سوسائٹی اتنی نہیں مری جتنی پاکستان کے اندر بیڑا غرق ہو گیا, تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ دیکھیے نا, دوسرا کیا ایشو ہے کہ وہاں پہ جو امبانیز ہیں, امیتابھ بچن ہیں, اڈانیز ہیں, یہ جو سارے بلینرز ہیں وہاں کے, وہ ایک ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ اور دیکھیے میں یہ چیز جو ہے نا ہمارے ہاں بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مسلم آئیڈینٹی اور ہے, اور ایک مسلم جو آپ سمجھیے کہ کنزرویٹیوزم ہے وہ اور ہے. مطلب سلمان خان ہے یا عامر خان ہے یا شاہ رخ خان ہے, وہ کنزرویٹیو مسلمان تو نہیں ہے نا. وہ کوئی یہ تو نہیں کہ ان کی وہ برقعے والے یا وہ اپنا کر رہے ہیں یا وہ تو ان میں تو فرق ہی نہیں لگتا کلچرلی, تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے کسی میں. ایکچولی جو ان کی ہندو مہاسبھا ہے وہ از فار مور کنزرویٹیو. وہ اگر آپ ہندو کنزرویٹیوز کو اٹھا کے دیکھیں اور مسلم کنزرویٹیوز کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا بالکل ایک جیسے ہیں. لیکن یہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے. اینڈ جناح صاحب واز ایکچولی جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے وہ مسلم آئیڈینٹی کی بات کر رہے تھے. یہ اور آج مسلمان کی ایک اس نسل سے ہونا جرم ہو گیا ہے. اٹس ناٹ کہ آپ کی لائف کیسی ہے, آپ لبرل ہیں اپنی پرسنل ویوز میں یا اپنی کیا پریکٹس کر رہے ہیں, کیا پریکٹس کریں. اگر آپ کی لائنیج جو ہے وہ مسلم ہے تو یو آر ان ٹربل. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب آپ نے کہا کہ مودی جو ہیں وہ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں, آپ کا بھی ذکر کر دیا اب انہوں نے, تو مطلب واقعی پریشان ہوں گے, لیکن انتظام انہوں نے پورا کیا ہوا ہے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ میں آپ سے تو پوچھنا چاہوں گی, آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, میڈیا کو انہوں نے جس طرح سے کنٹرول کیا ہے تھرو کارپوریٹس میں ان کے جو مالکان ہیں بیسکلی لٹرلی وہ وہاں کا چینل چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی میڈیا کنٹرول کی باتیں کی جاتی ہیں, آپ کا بھی ایک میں تو کہوں گی ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کا میڈیا سے رہا ہے, لیکن ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہاں تو سچویشن بہت ہی ورس ہے. مطلب ایکچولی جو انڈیا اور پاکستان کا جو میڈیا ماڈل ہے نا وہ دونوں کا ہی پسماندہ ماڈل ہے. وہاں پہ ایک سیٹ آ جاتا ہے, وہ قبضہ کر لیتا ہے, اس کی جو وش ہے وہ پھر آپ کی چینل کی پالیسی بن جاتی ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب اتنے بڑے میڈیا گروپس کا مالک ایک آدمی ہوگا تو اس کا ہاتھ مروڑنا آسان ہے. اسی لیے جو میں ماڈل چاہتا ہوں اور میں لا رہا تھا اس میں یہ تھا کہ, اور جب بھی مجھے موقع ملا انشاءاللہ میں دوبارہ لے کے آؤں گا, اور وہ یہی ہے کہ میں میڈیا اونرشپ ایک شخص کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو صرف پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے پاس ہونی چاہیے,
اور ایک آدمی کے 15% سے زیادہ شیئر نہیں ہونے چاہیے تاکہ ایک کوگلومیٹ جو ہے وہ میڈیا کو چلا رہا ہو اور وہ پھر آگے پروفیشنلز ہائر کرے اور وہ اس کو آگے جو ہے وہ اپنی پالیسی بنائیں اور کریں. اسٹیٹ سینسرشپ تو ایک اور چیز ہے نا, جو ایک سیلف امپوز سینسرشپس ہیں وہ زیادہ بڑا پرابلم ہے. آپ دیکھو نا کاغذوں میں تو اس وقت پیمرا کیا کہتی ہے کہ آپ عمران خان کا نام لینا ٹی وی کے اوپر کوئی بین نہیں ہے, بٹ کیا پریکٹیکلی آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. لیکن یہ مالکان کی طرف سے تو نہیں یہ پریشر اور سینسرشپ ڈالی جا رہی نا, یہ بھی تو ہم جانتے ہیں. تو مالکان کو کس نے کہا؟ مالکان کو کہنا آسان, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ایک مالک ہوگا اس کو پش کرنا آسان ہے. لیٹ سے اگر آپ کے مالک جو ہیں وہ 8 مالک ہیں, 8 کے گروپ کو کرنا مشکل ہے. سو اس لیے اور پھر جو فائنینسز ہیں, سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ جو مثلاً آپ دیکھیے کہ جب ہمارا جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ایوریج انکم میں 55% تک اضافہ ہوا ہے, لیکن انہوں نے پیسے اپنے نیچے ٹرانسفر نہیں کیے ورکرز کے اندر, اور کوئی لا نہیں ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ کر سکیں. اور میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ عام طور پہ انٹرسٹنگلی مالکوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. سو سیم ماڈل ہے انڈیا میں, جہاں پہ یہ جو کارپوریٹس ہیں, یہ جو امبانیز ہیں اور ٹاٹاز ہیں اور یہ سارے جو لوگ ہیں, یہ کنٹرول کر رہے ہیں میڈیا کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں کا جو ایک وہ جو اینکر ہے ہمارا گوسوامی صاحب, وہ ایک سمبل آف ہیٹریڈ ہے اگینسٹ مسلمز, اور اس کو, اور جب وہ گرفتار ہوا تو کس طرح سے سارے میڈیا نے اور اس کو پورٹرے کیا, اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو 24 گھنٹوں میں ریلیز کیا. لیکن میں یہاں پہ آپ سے پھر بھی اس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گی کہ یہ کمپیریزن آپ کا نہیں خیال کہ تھوڑا سا انفیئر ہے ان دا سینس کہ میڈیا پہ دونوں سائڈس کی آواز آنی چاہیے بیسکلی, رائٹ؟ اپوزیشن کی بھی, حکومت کی بھی. آپ کرٹیسائز کریں حکومت کو, ظاہر ہے آپ ایک طرح سے چیک رکھتے ہیں کہ حکومت کی کیا پرفارمنس ہے, کس طرف جا رہی ہے حکومت. آپ اپوزیشن کی آواز جو ہے اس کو بھی لانا چاہتے ہیں. انڈیا میں اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ اپوزیشن کی آواز کہیں نہیں ہے, بٹ دیٹ ہیز ناٹ بن دا کیس ان پاکستانی میڈیا. تو یہاں کہاں ہے آواز؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے فواد صاحب. مطلب نہیں, پاکستان از ایکچولی ویری کلوز ٹو نارتھ کوریا ناؤ ان ٹرمز آف میڈیا سینسرشپ اینڈ ادرز. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہماری جو ہماری ایکسپرٹ ہیں جو فارن افیئرس کی, نام بھول گیا, مالیہ لودھی. نہیں, کل ہی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے کہ پاکستان از گیٹنگ کلوزر ٹو نارتھ کوریا in terms of censorship. But so is it, ہما بقائی, ہما بقائی, with respect, ہما نے یہ بات کہی ہے, and ہما is not really someone جس کی کسی پارٹی کے بارے میں کوئی بڑی ہارڈ کور اوپینین ہوگی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اتنے دنوں بعد دیکھا ہم تو نارتھ کوریا بن گئے. تو جو اس کا ہے انڈیا ہے, اس کا بھی ماڈل یہی ہے. شاید کوریجن وہاں پہ انہوں نے اور ماڈل لیا ہے, یہاں پہ کوریجن کا ماڈل اور ہے, لیکن ہیں تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے کوائٹ کلوز ٹو ایچ ادر. اچھا, میڈیا سے ہٹ کر جو ادارے ہیں وہاں پہ, اس کو بھی مودی سرکار نے جس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے. ان کے جو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے, ای ڈی جس کو کہتے ہیں, سی بی آئی ہے, پھر الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن جوڈیشری ہے. الیکشن کمیشن میں بھی اٹس ویری انٹرسٹنگ, ان کے 3 الیکشن کمشنرز ہوتے ہیں اور ایک کمیٹی جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے, جس کمیٹی میں مودی صاحب خود ہیں اور مودی کے رائٹ ہینڈ امت شاہ ہیں اینڈ ون مور پرسن. سو یو نو اٹس لائک ان ہز کنٹرول کمپلیٹلی. تو اداروں کو بھی اتنا کنٹرول کر کے اپوزیشن کو دبانا, پاکستان میں بھی یہ سب ہوا ہے, ہر طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے. لیکن ایک فرق جو واضح نظر آتا ہے اور جو ہے وہ یہ کہ وہاں ایک الیکٹڈ اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ہے, لیکن الیکٹڈ اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ہے جو کہ یہ سب کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات صحیح ہے, لیکن ایشو یہی ہے کہ جب آپ نے بیسکلی تو البرل ڈیموکریسی ہے نا ہمارے ہاں, ہمارے ہاں تو ہم پچھلے 2-2.5 سال میں آئی تھنک ہم تو ڈیموکریسی کے درجے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. بٹ انڈیا از اے البرل ڈیموکریسی, جو فرید زکریا کی ٹرم ہے نا کلاسک, اس طرف وہ ہے. لیکن وہاں پہ پھر بھی یہ ہے کہ اصلاح کی گنجائش ہے. یہاں تو شاید اصلاح جو ہے وہ اس میں اب پتہ نہیں اب آگے کیا ہو. ہاں, لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ نا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ
کسی سویلین حکومت کے پاس نہ اتنی پاور ہے، نہ اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اس طرح سے کنٹرول لا سکیں. ہمیں پتہ ہے ایک عرصے سے یہ سیٹ اپ ہے ہمارا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی سپورٹ سے یہ سب کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک سویلین لیڈر میں اتنا زیادہ کنٹرول، اتنی زیادہ اتھارٹی اس نے کیسے دکھا دی کہ دا ہول سسٹم ہیز بین ہائی جیک بائی ہم؟ نہیں، وہ اس کی تو دیکھو نا ایک بڑی ڈیٹیلڈ ہسٹری ہے. اس کے لیے آپ کو 1920 آنورڈ ہندو مہاسبھا کی جو سیاست ہے وہ دیکھنی پڑے گی. اور ابھی آ کے انہوں نے جو 2000 سے جو پہلے واجپئی صاحب آئے تھے تو اس دور سے ہی انہوں نے اس کو. اور پھر دوسرا اس میں جو انفارچونیٹ یہ ہوا کہ جو کانگریس تھی وہ کمزور ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی کوئی کمپٹیشن اس طرح سے نہیں رہا، جس کی وجہ سے جو لبرل فورسز تھیں ہندوستان میں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئیں. اور پاکستان میں تو سوسائٹی میں ایکچولی ڈسپائٹ کہ یہاں افغانستان ہوا اور سب کچھ ہوا، پاکستان کی سوسائٹی ابھی بھی ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو کنزرویٹو نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ایک شدت پسندی ہے ایک جنرلی سوسائٹی لیول کے اوپر کم ہوئی ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اور ابھی تو لنچنگ وغیرہ جو ہے دیٹ از بیکم سو نارمل. ہمارے ہاں جو گروپس ہیں ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ بڑے ووکل ہیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان دنیا میں بدنام بھی بہت ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جب ووٹ کی بات آتی ہے تو دے بیکم ارریلیونٹ. ماسز میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. سو ان کی طاقت ہے، اسٹریٹ پاور ہے، ان کے ویپن بھی ہیں ان کے پاس، وہ جان کو کے لیے بھی آپ کی خطرہ ہے، لیکن میس لیول کے اوپر ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے. ہندوستان میں الٹا ہے، ہندوستان میں ان کی میس لیول کے اوپر پاپولیرٹی ہو گئی ہے. دس رائز آف امیت شاہ اینڈ دس جو یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں یوگی صاحب، اور یہ لوگ جو ہیں مطلب اب یوگی کی آپ باتیں سنیں ہیں اینڈ ہی از ناؤ ون آف دا کینڈیڈیٹ فار نیکسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا. تو اس آدمی کو تو مطلب ہیٹ مانگری میں جیل میں ہونا چاہیے وہ تو. اور وہ اس وقت بنا ہوا ہے، وہ بی جے پی کا سارا ماما چاچا بنا ہوا ہے. سو انڈین سوسائٹی، ہاں سمیتا ارانی کو دیکھیں، کنگنا جو ہے ان کو دیکھیں، انہوں نے سارا گند اپنے اندر جمع کر لیا، اور وہ سارا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور اس طرح جو ہے اس باتوں کے اوپر وہ اپنی جو ہے وہ نفرت پھیلا رہی. لیکن ایک اور بھی چیز میں اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ایک اور بھی چیز جو ان کو مودی کو سپورٹ دیتی ہے وہ وہاں کا سوشل میڈیا ہے. یو نو دا وے ہی ہیز یوز سوشل میڈیا، مطلب وہ کمال ہی کر دیا ہے. اینڈ فرسٹ موور ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ 2014 میں جب الیکشن ہوئے تھے تب انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کیمپین بڑی زبردست لانچ کی تھی، اور ہی واز سکسیزفل آلسو. ظاہر ہے وہ جیت گئے تھے پھر الیکشن. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی جو اپنی یہ ہیٹ مانگرنگ ہے یا فیک نیوز ہے یا ڈس انفارمیشن جو وہ پھیلاتے ہیں، اس نے بڑا سپورٹ دیا ہے ان کو. نہیں وہ تو دیکھیں نا، میں ایک انڈیا کے اوپر ٹویٹ کرتا ہوں تو سارے وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، پھل پڑتے ہیں، اور وہ بات ہے وہ تو ان کی بات ہے. اور اس کا ایڈوانٹیج یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سینسرشپس تو کر نہیں سکتے. دیکھیں کیا کر لیں گے آپ، اتنا پیسہ خرچ کریں گے یہ فائر وال وغیرہ لگانے کے اوپر. ایک سال میں ایلون مسک جو ہے وہ یہاں پہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو سیٹلائٹ پہ لے جائے گا. ایک سال نہیں ہوگا تو 1.5 سال میں لے جائے گا، اس سے زیادہ عرصہ تو نہیں لگے گا. یوٹیوب پہ کوشش کی جا رہی ہے جب جو فائر وال کی آپ بات کر رہے ہیں، جب انٹرنیٹ ہی چلا جائے گا سیٹلائٹ کے اوپر تو پھر یہ ریلیونٹ ہو جائے گی نا چیزیں. تو یوٹیوب یا کسی کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. سو یہ سینسرشپس کا آئیڈیا تو دیکھیے ریڈنڈنٹ ہے. یہ تو روز صبح آپ کو 11 بجے سوچنا ہی پڑنا ہے کہ آج آپ کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں نا ایکسیلنس کا جو ہے، یہ اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور آپ اگر اپنے خلاف اتنی بڑی اکانومی کریٹ کر دیں کہ مجھے گالیاں نکالیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کے پیسے ملیں، تو مجھے بتائیں وہ کیسے ختم ہوگا. تو یہ تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنا سپیریئر نیریٹو کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے کیسے، اور یہ روز کا کام ہے. لیکن پی ٹی آئی نے اس میں بہت لیڈ کیا ہے سوشل میڈیا پہ. باقی پارٹیز نے کیچ اپ کرنے کی کوشش کی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے آر اینی ویئر نیئر. پی ٹی آئی کو بھی فرسٹ موور ایڈوانٹیج تھا نا. ٹو بی فیئر ود ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے یہاں پہ تو 2011 میں یہ شروع کرا دیا، اور یہاں پہ اور پھر بڑا ہو جاتا ہے. مثلاً جو میری یہ ہر بندہ لے بھی نہیں سکتا نا پریشر. میں جب شروع میں تھا تو میں ایک دفعہ جو میری بیوی کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا، وہ بیمار ہو گئی، اسے 3 دن ہاسپٹلائز ہو گئی. اب تو خیر اسے بھی عادت ہو گئی ہے. ہاں وہ تو ہم جانتے ہیں بالکل. ہاں نہیں سیاستدان تو میں کہوں گی کہ یو نو دے گیٹ یوز ٹو اٹ، دے ہیو اے تھک اسکن، تو دے کین ٹیک اٹ. الیکشنس کی ہم بات کریں، یہاں بھی آپ نے الیکشنس کی بات کی. یہاں جس طرح سے الیکشن ہوئے تو مماثلت ہے انڈیا سے.
لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا, اداروں کو کنٹرول کرنا. نہیں, ہمارے ہاں جو ہوا ہے وہ تو دنیا میں ہونا, نارتھ کوریا وغیرہ میں ہوتا ہوگا, اسٹالن کے دور میں USSR میں ہوتا ہوگا. اس وقت دیکھیں نا پوٹن ہے, میرا خیال ہے اس وقت پوٹن اور حسینہ واجد کین بی کمپیئرڈ, یا نارتھ کورینس کین بی کمپیئرڈ جو پاکستان میں ہوا ہے. اور تو بڑا مشکل ہے کسی انڈیا کی جو بھی کرے, یہ مثال تو نہیں, پاکستان والی مثال تو نہیں دی جا سکتی, مماثلت نہیں نظر آتی. مطلب کوشش انہوں نے کریں گے, مودی پوری کوشش کرے گا, لیکن بہرحال پھر بھی یہ والی جو پاکستان میں ہوا وہ تو مشکل ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر عوام کی مماثلت پہ بات کر لیتے ہیں, عوام کی طاقت کی مماثلت پہ بات کر لیتے ہیں. یو تھنک کہ اتنا شعور رکھتی ہے عوام, کیا ان میں یہ سینس ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اینٹی ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, یا ہماری جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اس کو مودی جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی پاپولیرٹی کو بچانے کے لیے, اس کو سروائیو کرنے کے لیے. یو تھنک یہ شعور جو ہے وہاں کی عوام رکھتی ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو بھی الیکشن رزلٹس آئیں گے, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا سرایت کر چکا ہے یہ ایکسٹریمزم کا جو نیریٹو ہے وہاں کی عوام میں. ظاہر ہے کہ وہاں اروندھتی رائے جیسے لوگ بھی ہندوستان میں ہیں, ان کی مشکلات تو وہ بھی فیس کر رہے ہیں, بالکل فیس کر رہے ہیں, سینسرشپس ہوئے ہیں, سارا ایک ماحول تو وہاں پہ اس وقت ہے, ایک بہت البرل ماحول ہے. لیکن جس طرح میں نے تو لکھا ہے, میں تو بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ جو مودی کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا کانگریس کو بڑا نقصان ہوگا, اور کانگریس کا ووٹ متاثر ہو رہا ہے اور باقیوں کا, راہل گاندھی کا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نا پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ عوام کو لوگ سمجھتے ہیں اسٹوپڈ ہے, ان کو کیا پتہ ہے. جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ, جو اسپیشلی اپنا میڈیا میں ادھر ادھر, وہ سمجھتے ہیں لوگ تو اسٹوپڈ ہے, ان کو کیا پتہ ہے. ایسا نہیں ہے. جو فارمر ہے, جو مزدور ہے, اور بچے ہیں, اب تو جو سوشل میڈیا اویئرنیس اس وقت بچوں میں ہے وہ بڑوں میں تو ہے ہی نہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے ماننا. اور ہماری طرح وہاں بھی ایک بڑی ینگ پاپولیشن ہے, اور انہوں نے اب تو وہی ہے کہ ایک اگر وہ کریں, اور جو فیلئر ہے نا مودی کے مقابلے میں, وہ ووٹر کا فیلئر نہیں ہے, وہ وہاں کی لیڈرشپ کا فیلئر ہے. وہاں کی جو لبرل اور لیڈرشپ تھی, جو ایک ڈیموکریٹک لیڈرشپ تھی, انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہیں کیا. ہاں, کیا وجہ ہے؟ کانگریس اتنی بڑی پارٹی ہے, ایک لمبا عرصہ انہوں نے وہاں پہ گزارا ہے, لیکن انتہائی ویک نظر آئی, بہت فارغ نظر آئی. اب مودی کا ان کو دبانا وہ ایک طرف ہے, لیکن ویسے ہی ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی. شروع میں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سونیا گاندھی تھیں, مطلب میری ہنچ ہے, آئی کین بی ٹوٹلی رانگ, اور انڈین جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر اس پہ بہتر ہیں, بٹ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کانگریس کی جو تباہی ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے کہ جو سونیا گاندھی ہیں, جب راجیو گاندھی جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد سے وہ تھوڑی ڈر گئی ہیں, اور ان کو لگا ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ سیف نہیں ہے. سو راہل جو ہے ان کو پہلے پالیٹکس میں وہ آئے, پہلے وہ خود آئیں, پھر وہ پیچھے ہٹ گئیں, اور انہوں نے منموہن جی کو بنایا, پھر اس کے بعد پھر راہل گاندھی انٹر ہوئے, پھر پیچھے ہٹ گئے. سو کنسسٹنسی نہیں تھی. یو تھنک کہ یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہ ایک ڈائنیسٹک جو ان پہ چھاپ لگ رہی تھی, تو اس کو وہ بار بار کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس لیے پھر آپ نے دیکھا کہ پارٹی کی قیادت ہے وہ بھی ایک نان گاندھی کو جو ہے وہ دے دی گئی. لیکن اس کا نقصان ہوا نا. ایشو یہی تھا کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کی جگہ تھی, تو انہوں نے اس وقت پل آؤٹ کر لیا, اور پل آؤٹ کرنے کے بعد پھر ناکام ہو گئے جب, تو پھر دوبارہ راہل گاندھی کو جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا, اور اس کنفیوژن میں مجھے لگتا ہے کہ کافی ان کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا, اور اس کی وجہ سے کانگریس جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہوگی. اور اس کے بعد دوبارہ کانگریس نے جو فار ایگزامپل جس طرح ابھی آپ نے مثال دی کہ بی جے پی جب 2014 میں سوشل میڈیا میں چلی گئی, کانگریس بڑی لیٹ آئی پھر بعد میں. سو کانگریس کی جو کانگریس کا جو فیلئر ہے اس کی وجہ سے جو بی جے پی جیسی اور آر ایس ایس کی پارٹیز ہیں ان کو آگے آنے کا موقع ملا, جو ایکچولی اچھا نہیں تھا انڈیا کے لیے. لیکن ایک اور چیز, جیسے ہم نے سوشل میڈیا کی طاقت کی بات کی, مودی کی بات کی, مودی کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو تو نہیں ڈینائی کیا جا سکتا. 70% اپروول ریٹنگ ہے مودی کی, جو کسی اور کی نہیں ہے. انڈیا کو انہوں نے 5th لارجسٹ اکانومی بنا دیا, 600 بلین سے زیادہ کے ان کے ریزروز ہیں. جب ہم IMF سے بھیک مانگ رہے تھے تو IMF کہہ رہا تھا دیٹ انڈیا ہیز بین دا اسٹار پرفارمر, 16% گلوبل اکانومی میں انہوں نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں, ٹھیک ہے
انکم ان ایکوالٹی جو ہے وہ ہر کیپٹلسٹ سوسائٹی میں, ہر کیپٹلسٹ سسٹم میں جو ہے وہ ہوتی ہے, وہ بھی وہاں بھی ہوگی. لیکن انڈیا کو وہ اوور آل جہاں لے گئے ہیں تو ان کی جو اینٹی ڈیموکریٹک پالیسیز ہیں وہ آف سیٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکانومی کی فیزز ہوتی ہیں, یہ کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے. فار ایگزامپل 60s کی فیز پاکستان کی جو اگر آپ دیکھیں تو چونکہ ویتنام کی پہلے وہ کورین وار شروع ہو گئی, پھر ویتنام وار شروع ہو گئی, تو وار اکانومی میں پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ بہت اس نے بینیفٹ کیا, بڑی اوپر چلی گئی. ہندوستان کے اندر یہ جو اکانومی ہے اس کی بنیاد تو منموہن سنگھ نے رکھی تھی, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ منموہن سنگھ تو جیل میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر کنسسٹنسی ایک وہ لائے, اور پہلے اس کے اوپر بی جے پی والوں نے اس کے پنگے نہیں لیے, اور کنسسٹنسی آف پالیسی ہے نا, یہ بھی تو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں ہم تو اسی لیے سفر کر رہے ہیں, ہمارے یہاں تو کوئی پالیسی نہیں چلتی. میں آپ کو بتاؤں یہ ٹونٹ اس کو زیادہ ذرا وہ اس کو وہ بھی کر رہے ہیں, زیادہ فلیش بھی کر رہے ہیں, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ 70% آف انڈین ویلتھ از لائنگ ود 20% آف انڈین میرا خیال ہے کتنی 500 فیملیز ہوں گی, 1000 فیملی ہوگی جس کے اوپر اس وقت 1500 کر لیں, 1500 2000 فیملیز سے زیادہ فیملیز نہیں ہیں جو ہندوستان کی اس وقت 65-70% ویلتھ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ماڈل ایوب خان کا ماڈل تھا جو پاکستان میں آیا اور بری طرح پٹا. کہ کچھ فیملیز کے پاس پاکستان میں بھی یہی ہے, پاکستان میں بھی یہ جو برا نہ منا جائے لیکن جو پاکستان بزنس کونسل میں سیٹھ بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کی انہوں نے تباہی اتار دی ہے. کوئی نہ فارمر کا جو ہے ہمیں کوئی ہے, لیبرر کا حال ہے, عام پاکستانی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور یہ سیٹ سارے سبسڈیز لے کے تو جناب اپنا وہ کھادوں کے اوپر بھی اور اس کے اوپر ٹیکسٹائل کے اوپر بھی, اور بینکس والے جو ہیں وہ بھی, اور یہ جو کیمیکلز والے ہیں یہ بھی سارے سبسڈیز پہ پل رہے ہیں, اور ان کی دولت کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی. دیکھیں جو ہمیں کیپٹلسٹ اکانومی کا جو ایک ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ بنیاد رکھتے ہیں کہ شاید کبھی سیٹ کی ہوس ختم ہو جائے اور ٹرکل ڈاؤن ہو جائے, وہ ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. سو گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. ناؤ دا پرابلم ان انڈیا از آلسو, لک ایٹ دا وے امبانی ہیز فلیشڈ ہز سنز ویڈنگ, اور کتنا مطلب وہ احمقانہ بات ہے کہ اتنی غریب ملک کے اندر جہاں لوگوں کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے, وہاں پہ ایک بزنس مین اٹھتا ہے اور وہ اربوں روپے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ لگا دیتا ہے. تو دس شوز اے کنٹمپٹ آف انڈین ایلیٹ ٹورڈز دا کامن مین. تو آئی تھنک یہ اس کو فلیش تو مودی صاحب جتنا مرضی کر لیں, بٹ ان دا ہارٹ آف ہارٹ, اور اس دن جو راہل گاندھی نے جو اسپیچ کی تھی وہ انہوں نے اسی چیز کو ہٹ کیا تھا جس پہ مودی جی کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ تو اڈانی امبانی یہ وہ انہیں پہ چل رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی, اور جس طرح سے راہل نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح سے مودی صاحب از ویری گڈ ایٹ ڈسٹریکٹنگ دا عوام, کہ جو ہے وہ ایک جب رام مندر کی بھی اوپننگ ہوئی تو جس طرح سے اسٹارز وہاں پہ موجود تھے اور جو بڑے بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے, اٹ واز آل اوور سوشل میڈیا, اور پورا ایک ایونٹ جو ہے وہ اس کو بنایا ہوا تھا. تو ہی از ویری گڈ ایٹ ڈوئنگ دیٹ آلسو, ڈسٹریکٹنگ. ہی از ویری گڈ ایٹ دیٹ. اور انفارچونیٹلی دیکھو نا, پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کو اس پہ ایکسپوز کر. مثلاً ایک دیکھیے وہاں پہ بابری مسجد کو گرایا گیا, ہسٹوریکل جو مونومنٹ تھا مسلمانوں کا, اس کو گرا کے انہوں نے رام مندر بنا دیا. اب اورنگزیب مسجد کو گرا رہے ہیں جو کہ دہلی میں ہے, اور یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ مندر اوپننگ میں بلا رہی ہے, مندر اوپننگ پہ بلایا. تو بھائی پاکستان ان کو کوئی یہ تو دیکھو ایگزیکٹلی جو ہٹلر کر رہا تھا جرمنی میں, مودی وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ایسے ہمارا جو فارن آفس ہے وہ ہم جو کہتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں منہ کنگڑیاں پا کے بیٹھا ہے. مطلب آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کوئی ان کی کوئی. اسحاق ڈار صاحب تو خیر مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی کوئی اتنے انٹرسٹیڈ نہیں ہے فارن آفس میں, ہی از آلویز مور کین آن منی سائڈ. اگر آپ آج ہی کے اخبار دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ میرا خیال بزنس ریکارڈر میں ہے کہ 8 کمپنیاں جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر لگی ہوئی تھیں وہ ڈار صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. اچھا. اور انہوں نے اب باقی کچھ کمپنیاں رکھی ہیں. تو ظاہر ہے دیکھیں ڈار صاحب کی ایک جو پہلی محبت ہے وہ تو پہلی اور آخری محبت تو فائنینس ہے. یہ خارجہ شارجہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گیا نا, ایسے ہی درمیان میں آ گیا. تو لیٹس سی کہ وہ چلنے دیں گے کہ نہیں, کیونکہ ماضی کی اگزامپل کچھ خاص نہیں ہے جو مفتاح صاحب کے ساتھ ہوا اینڈ ایوری تھنگ. تو اورنگزیب کے ساتھ بھی ہے, اورنگزیب صاحب سے تو میں ویسے پرسنلی اف یو آسک می, چلیں ڈار صاحب جو بھی ہے پاکستانی تو ہے نا,
اورنگزیب صاحب کا تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہالینڈ کے شہری ہیں, اور بڑی انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ وہ اوتھ لینے کے بعد یاد آیا کہ وہ تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہے, ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ سٹیزن شپ دے دیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ معاملات ہیں, ان پہ پھر بات کریں گے. بالکل, باتیں تو ویسے آپ سے بہت ساری کرنی ہیں اور معاملات پہ, لیکن انڈین الیکشنز پہ ہی رہتے ہیں. مودی اگر آ جاتے ہیں فار لیٹس سے, پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا, کیا تعلقات ہوں گے, کیا کوئی بات چیت کے راستے نکلیں گے, کیا کوئی بات چیت ہوگی آپ کے خیال میں, آپ فورسی کیا کر رہے ہیں؟ اگر آج آپ پبلک ٹی وی ان کا جو ہے اس پہ اس کا گوسوامی سے جو انٹرویو ہے وہ سنیں آپ, تو اس میں دیکھیں نا پرابلم کیا ہوتی ہے پاکستان میں نا, لوگوں کی ایک تو جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا, ایک تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ہمارے یہاں جو پرائم منسٹر صاحبان ہیں یا ہیں کوئی اتنی کتاب پڑھنے کا یا وہ اتنا وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب لیٹ جائیں گے, اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے آتے ہی اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ دکھائی ہے کہ ہم فوراً ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں, وہاں سے جو اس وقت آج کا رپلائی مودی صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 76 سال پہلے ہم سے علیحدگی کر لی تھی, ہمیں اب ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ جئیں مریں اوپر جائیں نیچے ہوں جیسے مرضی کریں, ان کا کام ہے وہ کریں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اور میں تو ان سے ملنا ہی نہیں چاہتا, نہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتا, کچھ نہیں کرنا چاہتا. سو مودی کی جو تھنکنگ ہے وہ ایکچولی دیکھیں ہر آدمی کے لیے انڈیویجول اپنی سوچ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے اس کی کانسٹیچوئنسی کیا سوچ رہی ہے, اس کا حلقہ کیا سوچ رہا ہے, اس کا ووٹر کیا سوچ رہا ہے. مودی اس ووٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو پاکستان سے ہی نہیں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. تو مجھے آپ بتائیے, پاکستان از اے سمبل آف مسلم امپاورمنٹ. سو وہ جب پاکستان سے بات کھولتے ہیں تو وہ برابری پہ تو کھول ہی نہیں سکتے, وہ تو ایک سپیریئر لیول کے اوپر کھولنے کی کوشش کریں گے جو یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سو مودی کے آنے سے تو تلخیاں بڑھیں گی. اور ویسے بھی یہ کہنا بار بار کہ بات تو ہوگی یا ہو سکتی ہے یا جو بھی انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ڈی اسٹیبل پاکستان یا جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا, لیکن پاکستان تو اتنے سالوں سے ڈی اسٹیبل ہے اور انڈیا تو اتنے سالوں سے ترقی کیے چلا جا رہا ہے. تو مطلب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, انگیجمنٹ کی ضرورت جو ہے وہ اس طرح کی نظر نہیں آتی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ دے آر ناؤ فوکسنگ چائنا, اور وہ پاکستان کو بھی درخور اعتنا نہیں. جیسے آپ نے کہا دبئی میں بھی مندر کی اوپننگ کی, اور جو دوسرے ریلیشنز ہیں سعودی سے یا ویسے عرب ریلیشن شپ پہ فوکس ہیں, چائنا پہ فوکس ہیں, سو دے تھنک کہ پاکستان ڈزنٹ میٹر. اور ہماری بھی الحمدللہ پوری کوشش یہی ہے کہ ہم میٹر نہ کریں کہیں پہ بھی. مطلب مجھے تو دیکھو نا, ابھی سعودی عربیہ نے 5 ملکوں کو بلایا اسرائیل کے اوپر بات کرنے کے لیے, مشورہ کرنے کے لیے, اور دنیا کی دوسرا بڑا اسلامی ملک, واحد ایٹامک طاقت ہے پاکستان, نے اس کو انوائٹ ہی نہیں کیا. سو ظاہر ہے دکھ تو بندے کو ہوتا ہے نا. آپ نے کہا کہ جو ہے جس طرح سے شہباز شریف نواز شریف صاحب جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ جلدی سے آ کے جو ہے وہ انڈیا سے جلدی سے بات کی جائے اینڈ ایوری تھنگ. سملرلی عمران خان واز آلسو لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. باجوہ صاحب, عمران خان صاحب, وہ تو پھر ہم نے دیکھا پلوامہ ہو گیا, اور جو پھر اس کے بعد جس طرح کے حالات رہے, تو ایسی بات تو نہیں ہے, وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ جلدی سے مودی آئیں اور ان سے بات چیت ہو اور انگیجمنٹ ہو. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں یا عمران خان ہوں, ایکچولی ہم نے جس طرح پہلے بات کر رہے تھے, پاکستان میں جو ووٹر ہے یا جو سٹیزن ہے وہ کی نہیں ہے بھارت دشمنی میں, جو ہندوستان ہے نا بکتا نہیں ہے پاکستان میں. تو اس لیے ہماری جو لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ تعلقات بہتری ہونے چاہیے. ہمارے ہاں ایک پرابلم ہمیشہ رہتا ہے کہ سول لیڈرشپ اور سوچتی ہے, ملٹری لیڈرشپ اور سوچتی ہے. اچھا, جب باجوہ صاحب تھے تو ون پیج کا تعلق جو ہے, ون پیج کا پرابلم رہا ہے. باجوہ صاحب کے دور میں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں کین تھے ہندوستان سے تعلقات بنانے کے لیے, ون پیج پہ تھے, دونوں چاہتے تھے. اور انفارچونیٹلی نریندر مودی نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان سے تعلقات نہیں بنائیں گے, بیکاز ہی واز فوکسڈ آن ہز اون کانسٹیچوئنسی, اور یہ موقع جو ہے وہ نکل گیا. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, جب مشرف صاحب آگرہ گئے تھے اور کشمیر کے اوپر منموہن جی سے تقریباً بات طے ہو گئی تھی, تو اس وقت بھی بی جے پی کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ موقع جو ہے وہ کھو دیا. سو میں صرف یاد کرانا چاہتا ہوں یہاں پہ ان مہا
فلاسفرز کو جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، روز 1-3-4 کالمسٹ ہیں جو روز ماشاءاللہ یہ لکھتے ہیں کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ بات کرے اور کیوں نہیں کر رہا یہ وہ انگیج کریں. ہاں میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 2000 سے پاکستان ہی انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اٹس بن 25 years now. It cannot be one-sided. It cannot be one-sided. آپ دیکھیے ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ وہاں کے فارمر کو یہاں پہ آنے نہیں دے رہی ہے, وہ وہاں کی فلم کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے, وہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہ رہے. آپ روز اپنے لوگوں کے اوپر لیڈرشپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, جی آپ لیٹ جائیں آپ لیٹ جائیں. امریکہ میں بیٹھے ہوئے 1-2 ہمارے صاحبان ہیں, پھر 1-2 ہمارے صاحبان یہاں پہ ہیں, ان کو تو بہت ہی شوق ہے, پتہ نہیں ان کو کیا مس کر رہے ہیں جا کے امرتسر میں. دوسرے پاسپورٹ پہ چلے جائیں, پتہ نہیں ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ پہ جانا کیوں ضروری. مجھے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیے جو بھی پاکستان کو انہوں نے لیبل کر دیا کہ ہم ٹیررزم کر رہے ہیں, بمبئی ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن پاکستان نے آفیشلی تو کبھی یہاں پہ نہیں یہ بات کسی کی ہوئی نا ضرورت کہ انڈیا میں کہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. وہاں کا ڈیفینس منسٹر آتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے ہم نے 20 لوگ پاکستان کے اندر گھس کے جو ہے وہ مارے ہیں, اور پاکستان میں سارے لوگ سمن بکمن بنے ہوئے ہیں. میرے خیال میں تو قیامت آ جانی چاہیے تھی اس بیان کے بعد. مجھے اب بتائیے نا, ملک کی سرحدوں کی حیثیت کیا رہ گئی ہے اگر آپ کا ایک دشمن ملک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سرحد کے اندر داخل ہو کے ان لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کو مار دیا اور جو کرنا ہے کر لو, لیکن ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں آیا, کوئی ایشو ہی نہیں ہوا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور بس بزنس ایز یوزول چلتا رہا ہے. ابھی تک بھی کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہ ہندوستان کی جو کارروائیاں ہیں, جو را کی کارروائیاں ہیں, چاہے بلوچستان میں ہیں, چاہے کراچی میں ہیں, اور چاہے کشمیر کے اندر ہیں, اس کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو جو ایک ہونی چاہیے تھی نا ایکسپوجر کیمپین, وہ ہم اس طرح سے نہیں ہم نے ڈیزائن کی. اور آخری یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کی ڈیفینس منسٹر کی, اس کے اوپر تو ہمارا ریئیکشن جو ہے شرم سے بھی کچھ زیادہ اور ہونا چاہیے, تو وہ ہمیں آنی چاہیے جو ہم نے ریئیکشن دیا ہے اپنے شہریوں کو لے کے. لیکن پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ ریئیکشن نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہم اپنی ہی انٹرنل ہم اپنے پاؤں پہ نہیں نا کھڑے. پاؤں پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں نا. لیڈرشپ لیجٹیمیسی آف لیڈرشپ از ان کوسچن. وہ لیجٹیمیٹ لیڈرشپ ہو جو لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہو, وہ کھڑی ہوتی ہے, اسٹینڈ لیتی ہے. اس طرح کی لیڈرشپ نے بیچاری نے کیا اسٹینڈ لینا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں میرا کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, فلانا ناراض ہو گیا تو میں تو آج ہی باہر ہوں. تو اس طرح کی لیڈرشپ پھر کیا اسٹینڈ لے گی. ہمارے الیکشن تو بالکل بوگس الیکشن تھے نا, اس میں تو کوئی مان ہی نہیں رہا دنیا میں. آپ دیکھو نا, یورپی یونین ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, جو ڈیموکریسیز ہیں, ان میں سے کسی نے جو ہے وہ مبارکباد تک نہیں دی شہباز شریف صاحب کو. تو دس شوز دا کائنڈ آف لیجٹیمیسی دے اٹیچ ود دس پروسیس. کچھ نمبرز آ رہے تھے کہ 70% لوگوں نے بیانیہ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے کیونکہ 31% ووٹ پڑا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. صحیح ہے. ہاں تو یہ اس پہ بندہ کیا کہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہی بدل دی. ہاں بالکل, کہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں تو جتنے ووٹس پڑ رہے ہیں, کتنی سیٹیں مل رہی ہیں, جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. صحیح بات. اچھا, عمران خان کے دور میں جو ہے ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہوا تھا, پلوامہ والا. انہوں نے آپریشن سوئفٹ ڈٹاٹ جو ہم نے کیا, تو ہم نے جواب, انہوں نے اٹیک کیا, ہم نے جواب دیا. کیا اس وقت ماحول تھا آفٹر ورڈز جو ہے وہ ایک کہتے ہیں وی ور آن دا ورج آف اے وار, تو کیا ماحول تھا اس وقت؟ سویلین لیڈرشپ کا بھی, عمران خان صاحب کا اپنا بھی کیا تھاٹ پروسیس تھا, فوجی قیادت کا کیا تھاٹ پروسیس تھا, واٹ واز گوئنگ آن؟ سچی بات یہ ہے کہ ویسے تو میں نے اپنی جو کتاب لکھ دی ہے اب جیل میں, تو میں نے ڈیٹیلز میں یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں. اور وہ کب پبلش ہو رہی ہے آپ کی کتاب؟ پبلش پتہ نہیں, ماحول بھی کتنا الاؤ کرتا ہے کب پبلش کرنے کا. ماحول بات کرنے کا بھی نہیں ہے, کتاب بھی پبلش کرنے کا نہیں ہے. نہیں ہے, ماحول نہیں ہے. لیکن کتاب آپ کی کس اسٹیج پہ ہے؟ نہیں, کتاب تو مکمل ہے, صرف آخر میں کچھ رہ گئے ہیں. اچھا, تو بس اس کو دیکھتے ہیں کب پبلش کر سکتے ہیں. اب ہم کب تک انتظار کریں؟ تو اس سے پہلے آپ بتا دیں کہ کیا ماحول تھا اس وقت. ہاں, اس میں دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا, یہ بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں, اور آئی مسٹ سے کہ ایک بڑی کیئرفل لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے بہت ہی پیچیدہ مسائل کو کرنے کے لیے حل. تو آئی مسٹ سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا یہ جنگ روکنے کے لیے, اور انہوں نے اس وقت انٹروین کیا. اینڈ ان کی اوپینین مودی کے بارے میں کبھی بھی ہائی نہیں تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور اس کے بعد بھی ان کی اوپینین جو ہے وہ ہائی نہیں تھی.
اور پھر ٹو بی فیئر ود عمران خان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بھی بڑے اچھے تھے. اور شاید اس سے امید بھی الیکشن سے جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو شاید دیکھیے امریکہ میں فیصلے سے اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک انڈیویجول آ جائے گا کچھ چیزیں بدل لے گا. دیٹس انریلسٹک، دیٹس بٹ انریلسٹک. لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ فونڈ آف ایچ ادر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایوانکا ٹرمپ کی جو والدہ ہے جو کہ پہلے جو ان کی فرسٹ وائف تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے وہ پرانی ان کی جو تھی ان کی دوستی تھی اور ان کے تعلقات تھے. تو جو ایوانکا ٹرمپ ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اوبویسلی ٹرمپ کی جو کیمپین ہے ساری اس میں, اور پھر ان کے جو ہسبینڈ ہیں کشنر وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. سو اس لیے عمران خان کی جو ایک کہہ لیجیے کہ جو پرسنل ریلیشن شپ ہے اس فیملی کے ساتھ اس کی نوعیت ڈیفینیٹلی اور ہے. But this is not how it is This going is to not work. how. No, it's not like that کہ پرسنل مطلب اوبیسلی ایک امپیکٹ تو اس کا آتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ کوئی امریکہ کی پالیسیز پاکستان کے لیے اس پہ چینج ہو جائے گی یا کچھ, کیونکہ امریکہ کی جو ایک اگر آپ نظام کو سمجھیں نا تو اس میں وہاں پہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ٹیمیں ہیں جو ملکوں پہ کام کر رہی ہیں. مطلب لوگ ہیں جو 20 سال سے صرف پاکستان پہ ہی کام کر رہے ہیں, اور ان کی اپنی ایک سوچ ہوگی جس کو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس تک جاتی ہے, پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی تک جاتی ہے, اور وہاں سے پھر پالیسیز جو ہیں وہ بنتی ہیں چینج. تو یو ور سیئنگ کہ پلوامہ میں جو ہے وہ ٹرمپ پلیڈ این امپورٹنٹ رول. یا ہی ڈیڈ. ہاں, تو وی ور آن دا ورج آف وار. کیا کتنے ٹینس تھے؟ وی ور آن دا ورج آف وار. اور کون کون سے ممالک تھے جنہوں نے رول پلے کیا؟ آئی تھنک باقی ملکوں نے بھی, یو اے ای, سعودی عربیہ, ان ملکوں نے بھی جو ہے وہ کافی اس کو کیا. لیکن وہ ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی میں کر سکتا ہوں, ڈائیورج کر سکتا ہوں, کتنا میں نہیں کر سکتا. بٹ آفٹر اے سرٹن ٹائم جب وہ ٹائم پیریڈ اوور ہو جائے گا تو آئی تھنک آئی ول بی ایبل ٹو اسپیک مور آن دیٹ. اسپیک آن سیورل ایشوز ایکچولی. آن سیورل ایشوز, بٹ اس کا کوئی لیگل ٹائم بھی ہوگا جو جب ختم ہو جائے گا تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو. اچھا, اوکے. اور آپ سے ظاہر ہے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں, لیکن تھینک یو سو مچ آپ نے جتنا ٹائم دیا مجھے. جاتے جاتے یہ بتائیے گا پی ٹی آئی میں کب واپسی ہے آپ کی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو ہم نے چھوڑا ہی نہیں کبھی. پی ٹی آئی ہی میری تو آئیڈینٹی ہے. خان صاحب ہی کی وجہ سے جو ایک جو شناخت ملی ہے جو کچھ ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے, عمران خان کی وجہ سے ہے. تو میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں. حالات جو ہیں جو 9 مئی کے بعد ہوئے, 10 مئی کے بعد جو ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے ساتھ لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کروں کہ پورا سچ بتانے کا جو ہے وہ ابھی کیا آپ کو بات کریں, لیکن ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی وقت. وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, پچھلا وقت بھی گزر گیا ہے. وقت کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے. گڈ لک فار یور بک اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. تھینکس اے لاٹ.